إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون۔ میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے دنیا کی زندگی میں ہمارے لیے ایک کے بعد ایک امتحان رکھے ہیں۔ جب تک زندگی باقی ہے امتحانات کا، آزمائشوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کبھی یہ امتحان آزمائش فتنہ نفس کی طرف سے ہوگا، کبھی شیطان کی طرف سے، کبھی سماج کی طرف سے، کبھی گھر والوں کی طرف سے، اور کبھی کسی اور اعتبار سے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک کے بعد ایک فتنوں کا سلسلہ، آزمائشوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا قانون، دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ انسان فتنوں سے فرار اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے اس کو آزمایا جائے گا، حتیٰ کہ وہ سیاسی فتنوں سے بھاگ کر اگر پہاڑ پہ بھی چلا جائے تبھی بھی نفس کا فتنہ، نفس کی آزمائش یہ اس کے لیے ہے، شیطان کا فتنہ اس کے لیے ہے۔ تو کہیں بھی وہ جب تک دنیا میں زندہ ہے آزمائشیں ایک کے بعد ایک ہوں گی، اور ان آزمائشوں میں وہ کامیاب ہوتا ہے یا ناکام، اسی پر اس کی آخرت کی کامیابی اور ناکامی کا مدار ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے دو باتیں دیکھی کہ کس طرح سے انسان کو دنیا میں آزمایا جائے گا، وہ کون سی چیزیں۔ ان میں پہلی چیز ہم نے دیکھی وہ ہے مال کا فتنہ۔ مال کہاں سے آیا اور کن چیزوں میں لگایا، اس اعتبار سے انسان کو آزمایا جائے گا۔ اور مال ہی کے نتیجے میں کئی مصیبتیں، بگاڑ، فتنے، فساد وجود میں آتے ہیں۔ مال کے کمانے کے اعتبار سے دھوکہ، چوری، جھوٹ اور اس طرح سے جتنی بھی سود اور ظلم و زیادتی سب چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ اور خرچ کرنے کے اعتبار سے عیاشی، فضول خرچی، معصیت کے فروغ کے اسباب کو اختیار کرنا، وہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے مال ایک بہت بڑا فتنہ ہے، کیونکہ مال کی بنیاد پر بہت سارے جرم اور برائیاں وجود میں آتی ہیں، اس کی حصول اور اس کے خرچ دونوں کے اعتبار سے۔ اسی طرح سے دوسرا فتنہ ہم نے دیکھا وہ ہے عہدے اور مقام کا فتنہ، یا جس کو ہم موٹے الفاظ میں کہیں کہ حکومت، سیاست یا پھر شرف اور مقام، عزت کا فتنہ، کہ انسان دنیا میں کوئی مقام چاہتا ہے اور اس مقام کے لیے پھر وہ اپنے دین میں کتنا کمپرومائز کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی توحید کو بھی کھو دیتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ آگے ہم جا کے دیکھیں گے کہ اس کے لیے بچنے کے لیے کیا اسباب ہیں، اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے۔ لیکن پہلے جب تک کہ انسان مرض نہ جانے تب تک کہ دوا صحیح استعمال کر سکتا ہے نہیں۔ تو انسان کے لیے آدھا کام یہ ہے کہ وہ مرض کو جانے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے سورۃ البقرہ آپ شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مرض بیان کیا ہے۔ یا بنی اسرائیل، ہم سے پہلے کتاب پانے والے لوگ، ان کے اندر کیا امراض آئے، کیا بیماریاں ان میں آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک 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 کر کے ان کی بیماریاں بیان کی۔ کیوں بیان کی؟ تاکہ اہل ایمان، امت مسلمہ کے افراد ان بیماریوں میں مبتلا نہیں۔ کیوں بتایا اللہ نے؟ ان کی غیبت کے لیے، ان کی برائی بس بیان کر کے مسلمان خوش ہو جائیں کہ چلو وہ لوگ برے تھے ہم لوگ اچھے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی برائی اس لیے بیان کی تاکہ ہمیں مرض معلوم ہو، ہمیں معلوم ہو کہ وہ کون سے گڑھے ہیں، وہ کون سی کھائیاں ہیں جن میں ہم گر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا
لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور پچھلوں کے راستے پر، پچھلوں کے طریقے پر، پچھلوں کے طور طریقوں پر چلو گے۔ تو معلوم ہوا کہ جو ان کے لیے خطرات تھے ہمارے لیے بھی ہیں، لہٰذا ان خطرات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کر دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کر دیا۔ تو کامیاب زندگی کے لیے ایک اہم اصول یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان برائیوں کو جانے جن میں وقوع کا ڈر اس کے لیے ہے، وہ فتنوں کو، آزمائشوں کو اور گڑھوں کو جانے کہ کہاں وہ گر سکتا ہے، کہاں وہ نقصان اٹھا سکتا ہے، کون کون سا میدان ہے جس میں وہ فیل ہو سکتا ہے اور کس وجہ سے فیل ہو سکتا ہے۔ اگر یہ جان لے انسان تو پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ ایک انسان یہ جانے کہ ان گڑھوں سے، ان خطرات سے، ان کھائیوں سے، ان نجاستوں سے کیسے بچا جائے۔ تو حل کا نمبر کیسے آتا؟ بعد میں آتا، اور مسئلہ جاننے کا نمبر پہلے ہوتا ہے۔ تو دوسرا ہم نے فتنہ دیکھا عہدے اور مقام کا کہ کس طرح سے انسان کے دین کو خراب کرتے ہیں۔ نمبر 3، تیسری آزمائش کس میدان میں ہماری ہونے والی ہے؟ عورت کا فتنہ۔ عورت کا فتنہ کس اعتبار سے؟ بنیادی طور پر 2 چیزیں ہیں اس میں، عورت کی زینت اور عورت کی کمزوری۔ یہ 2 چیزیں ہیں جو انسان کے لیے، خصوصاً مردوں کے لیے فتنہ ہے، بلکہ عورت صرف مرد کے لیے نہیں، عورت کے لیے بھی فتنہ ہے۔ عورت کے لیے بھی، ماں کے لیے بیٹی آزمائش ہے، اور بیٹی کے لیے ماں آزمائش ہے، بہنیں آزمائش ہے، ساس کے لیے بہو آزمائش ہے، بہو کے لیے ساس آزمائش ہے۔ تو ایک عورت بھی جو ہے یہ یعنی آزمائش ہے، خاص کر کے مردوں کے لیے بڑی آزمائش ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین نے عورت کو خوبصورت بنایا اور انسان کے، مرد کے دل میں اس کی رغبت رکھی۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کے لیے پہلا رشتہ کون بنا؟ بیوی۔ اب یہ جو رشتہ ہے یہ بڑا آزمائش والا رشتہ ہے کہ آدمی کے دل میں شہوتوں کا ہونا اور عورت میں خوبصورتی کا ہونا، اس کے اندر اٹریکشن کا ہونا انسان کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور آپ دیکھیں گے اس کی وجہ سے دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ آپ کالجز کو دیکھیے، آئی ٹی انڈسٹری کو آپ دیکھیے، آپ بازاروں کو دیکھیے، حتیٰ کہ آپ درگاہوں کو دیکھیے، وہاں بھی ہے، نہیں ہے؟ آپ دنیا کی کسی بھی میدان میں دیکھیں آپ کو یہ فتنہ دکھائی دے گا، گھروں کے اندر آپ کو دکھائی دے گا، رشتہ داریوں میں آپ کو دکھائی دے گا، نکاح میں آپ کو دکھائی دے گا۔ عورت ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ فتنے کا مطلب یہ نہیں کہ عورت بری ہے، اور عورت ایک بہت بڑا ٹیسٹ اور ٹرائل ہے اور پاؤں پھسلنے کا سبب ہے۔ فی نفسی عورت بری ہوتی تو آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ عورت کو پیدا ہی نہیں کرتا۔ فی نفسی بری نہیں ہے، عورت خود بری نہیں ہے، لیکن عورت کے کچھ اوصاف اور اس کی کچھ صلاحیتیں اور اس کو اللہ نے جیسا بنایا اس کی تخلیق، یہ انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو ایک اس کی خوبصورتی اور دوسرے عورت کی کمزوری۔ کمزوری بھی آزمائش ہے۔ بہنوں کی جائیداد کمزور ہے، کیا بولیں گے، شادی کر کے دے دی ہمارے، اب جائیداد مانگ نہیں سکتے کیونکہ ہماری شادی میں خرچہ کر دیے، جتنا دے دیں گے لے لیں گے، دیے تو دیے، نہیں تو نہیں دیے۔ اب بھائی سب لڑ رہے ہیں آپس میں، بہنیں دیکھ رہی ہیں کہ جب یہی بھیڑیوں کی طرح آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم کو تو بکریوں کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اوپر اتنا خرچ آلریڈی ہو چکا ہے کہ اس منہ سے مانگی، جبکہ ہم نے مطالبہ کیا تھا نہیں، یہ ان کی اپنی چوائس تھی، لیکن 5 لاکھ خرچ کر کے 50 لاکھ غائب، اور تھوڑا بہت تبرک کے طور پر دل خوش کرنے کے لیے دے دیا، نہیں دیا ایسا نہیں ہو بدنامی سے بچ جائے، دیا بھائی۔ عورت کمزور ہے، بہنیں، یا اسی طرح سے بیوی ہے، کمزور ہے کہ انسان آئے اس سے دنیا بھر کا کام کرائیں، اس کو بے عزت بھی کرے اس کے کام میں کمی کی وجہ سے، چاہے وہ آرام کرے نہ کرے اس کا خیال نہ رکھے، اس کے علاج کی فکر نہ کرے،
خود باہر کھائیں پیے دوستوں میں مزے کریں، بیوی گھر میں بچوں کی تربیت، کھانا پکانا، یہ سب، اور اس کے بعد اگر مان لیجئے کھانے میں نمک کم رہا تو اس کا نمک بی پی بڑھ جاتا ہے، غصے میں آ کے پلیٹ کبھی پھینک دیا، کبھی اس کو ذلیل کر دیا، کبھی مار پیٹ کی بھی نوبت آئی، کبھی گھر کے باہر بھی بٹھا دیا مار کے، کبھی میں کے بھیج دیا، بزنس نہیں چل رہا کبھی تو پھر بول دیا جا آپ کے پاس، بول تھوڑا سا میں نے اتنا لاکھ کا انتظام کر دیا ہے، اتنا باقی ہے، دباؤ، کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ایک ایسی بندوق ہے جس سے 3 گولیاں داغ سکتا ہے، بیوی ڈرتی ہے کہ اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو کیا دے دے گا؟ طلاق، اور زبان سے تو نہیں لیکن اشاروں میں کئی بار اس کا اشارہ دے دیتا ہے، زیادہ کچھ ہوا نہ چھوڑ دوں گا، ہمیشہ سر پہ اس کی لٹکتی تلوار ہے۔ تو بیوی کے روپ میں، کبھی بیٹی کے روپ میں، ایک بیٹی ہوئی، ایک منی ہارٹ اٹیک آیا تھا اس کو، مائنر اٹیک آیا تھا اس کو، دوسری بھی ہو گئی، تیسری بھی ہو گئی، تو انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اچھے کے لیے بھی برے کے لیے بھی، اچھے بھی انسان کے لیے ایک آزمائش ہے کہ اس کو پیار محبت دینا، پڑھانا لکھانا، دین سکھانا، اس کو گھر گرستی سکھانا، اور اس کے بعد اپنے جگر کے ٹکڑے کو دوسرے کے گھر میں دینا، کیسا رکھتے معلوم نہیں، دل ہمیشہ اٹکا رہتا ہے، داماد کیسے اس کو یہ کر رہا ہے، ساس کیسی ملی، گھر والے کیسے لوگ اس کو پیار سے رکھیں گے کہ نہیں، ہم نے اتنا سنبھال کے رکھا، وہ لوگ معلوم نہیں کیا کریں گے، آزمائش ہے۔ یا پھر یہ کہ بیٹی ہو گئی، اب یہ بیٹی میرے لیے تکلیف کا ذریعہ بنے گی، بعض اوقات آدمی اس تکلیف کو ماں کے پیٹ میں دفن کر دیتا ہے، باہر ہی مت آ تو، وہ اس کو پالتا ہے یا پھر اس کو دفن کر دیتا ہے ماں کے پیٹ میں، بیوی کے پیٹ میں، یہ اس کی چوائس ہوتی ہے، یا پھر رکھتا ہے اپنے پاس لیکن ایک بیٹا ہے اور 3-4 بیٹیاں ہیں، تو اب آزمائش ہے کہ وہ سب کے درمیان محبت میں مساوات کرتا کہ نہیں کرتا، یہ میرا راجہ بیٹا ہے، ہاں یہ میری بیٹیاں ہیں، پھر ہر آدمی اس پر ترس کھاتا ہے کہ کیا اس کو 4 بیٹیاں، کیسا ہوتا اس کا معلوم نہیں، ہمدردیاں اس کو مظلوم کے طور پر ملتی ہیں کہ یہ مظلوم ہے، نعوذ باللہ، اللہ رب العالمین نے اس پر ظلم کر دیا ہے کہ 4 بیٹیاں دے دی اس کو، تو وہ آزمائش اس کے لیے ہوتی ہے۔ بعض اوقات پھر وہ سلوک برابر نہیں کرتا ہے بچیوں کے ساتھ میں، یہ نہیں کہ ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، ٹھیک ہے ان کے ساتھ بھی ٹھیک رہتا ہے، لیکن اسپیشل ٹریٹمنٹ بیٹے کو ملتی ہے، یہ نہیں کہ اس کے ساتھ بچیوں کو مارے گا پیٹے گا، ایسا تو نہیں کرے گا، عموماً ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ جاب سے واپس لوٹے گا تو بیٹیاں آ کے لپٹ رہی ہیں لیکن پوچھ رہا ہے میرا گڈو کہاں ہے، ہاں بیٹا کہاں ہے، تلاش اس کی، جو آ گئے ان کا اتنا زیادہ امپورٹنس نہیں ہے، جو نہیں ہے، جو مٹی میں باہر کھیل رہا ہے اس کی فکر زیادہ ہوتی کہ وہ آیا تو اس کو گود میں لے لے گا، یہ آس پاس اس کے کھیلیں گے، آزمائش ہے، ماں آزمائش ہے، ماں آزمائش ہے کہ بڑھاپے میں، اور یہ جوان ہو گیا اور ماں بڑھاپے میں چلی گئی، ماں نوکرانی ہے یا ماں ہے، بولنے کو تو ماں ہے بھائی، لیکن سلوک میں اس کے کپڑے دھونا، ابھی شادی نہیں ہوئی اس کے کپڑے دھونا، کھانا پکانا، اس کے لیے ہر چیز کا خیال رکھنا، ذرا سا اس کا کپڑا ٹھیک سے نہیں دھولا اگر، یہ کیا ہے، ایسا تو ہوتے اس کو دبا رہ گیا نا، یہ گٹکے کا، ہاں گٹکے کا دبا ہی نکلا کیسا نہیں، پیمنٹ دے رہا میں، یہ کر رہا، دھوتے کیسے نہیں تم لوگ، گھر کے اندر ماں کے ساتھ وہ سلوک جو نوکرانی کے ساتھ ہوتا ہے، اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات میں سے کیا فرمایا، ان تلد الامۃ ربتها، اور ایک روایت میں ہے ان تلد الامۃ ربها، دونوں طرح سے روایت آئی ہے کہ باندی اپنے مالک کو، اور ایک روایت میں مالکین کو جنم دے گی، کہ بیٹی یا بیٹا ماں کے مالک بن جائیں گے، رب مالک کو کہتے ہیں، تو جیسے مالک
حاکم اپنے غلام کے ساتھ سلوک کرتا ہے، ماں اور باپ کے ساتھ بھی اس طرح کا سلوک ہوگا بعد کے دور میں۔ لیکن خصوصاً چونکہ باپ سخت ہوتا ہے، بیٹا باپ کے ساتھ ویسا کر سکتا ہے، جھڑک دے گا، اس کو گھر سے نکال بھی دے گا، لیکن ماں کے ساتھ عموماً اس کی نرمی کی وجہ سے، اس کی ممتا اور اس کی محبت کی وجہ سے اکثر جو ہے اس طرح کا سلوک ہوتا ہے، خدمات لی جاتی ہیں اور سلوک نہیں کیا جاتا ہے اچھا۔ ماں کھانس رہی ہے وہ نہیں دیکھے گا، لیکن اس کی کھانسی کی وجہ سے اس کا علاج وہ نہیں سوچے گا، لیکن ماں کھانس رہی ہے اور اس کی نیند خراب ہو رہی ہے، صبح اس کو دوستوں کے ساتھ پکنک پہ جانا ہے، اگر سوئے گا نہیں تو فلائٹ چھوٹ جائے گی، وہ فکر اس کو ہے۔ کتنا کھانستے دوا کھانے نہیں آتا کیا؟ اگر ماں چپکے سے بول دے لانے نہیں آتا کیا؟ کھانے نہیں آتا، کھانے آتا، لایا کب؟ تو اس کو بولی تھی لانے کے لیے، نہیں لایا، ماں بھی بولتی اس کو بول کے فائدہ نہیں ہے، اگر میں اس کی غلطی گناؤں گی تو پھر یہ میرے باپ دادا تک جائے گا، میں اس کے بارے میں بتاؤں گی تو غصے میں آ کے اتنا چلائے گا کہ میرا بی پی لو ہو جائے گا۔ تو یہ جو رشتہ ہے ماں کا، بہنوں کا، بیٹی کا، بیوی کا، اس سارے رشتوں میں انسان کہیں نہ کہیں بندھا ہوتا ہے۔ کسی کو سارے رشتے مل جاتے ہیں، کسی کو سارے نہیں بھی ملتے، لیکن کہیں نہ کہیں ایک انسان کسی نہ کسی عورت سے جڑا رہتا ہے۔ منیمم عورت ماں تو اس کی ہوتی ہے، ماں تو اس کی ہوتی ہے۔ تو یہ آزمائش ہے کہ اس امت کی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش عورت بھی ہے کہ اس نے عورت کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور اس میں پھر اجنبی عورتیں بھی ہیں کہ راستے سے جا رہا ہے، دوسروں کی بہو بیٹیاں ہیں، پرائی عورتیں ہیں، پھر ان کے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہے۔ اس کی دکان پہ اگر آتے ہیں کچھ خریدنے کے لیے، برقعے لینے کے لیے یا کوئی اور چیز، گھڑی یا کچھ بھی لینے کے لیے، تو اس کا معاملہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ کتنی میٹھی بات کرتا ہے، کتنا ان کا دل جیتنے کی کوشش کرتا ہے، کتنا ان کو دیکھتا ہے، کتنا ان کے بارے میں اس کے تصورات دل میں آتے ہیں۔ فتنہ ہی ہے، فتنہ ہے اس کے لیے۔ گھر میں بھی بیٹھی ہوئی ہے لیکن باہر یہ لذتیں آنکھ کے راستے سے زنا کر رہا ہے، آنکھ کے راستے سے زنا کر رہا ہے، کان کے راستے سے زنا کر رہا ہے، ان کی آواز کی لذت اٹھا رہا ہے، بہن جی بول رہا ہے لیکن لمبی بات کر رہا ہے تاکہ وہ بھی بات کریں، مزہ آ رہا اس کو۔ کچھ لوگ اسی میں لذتیں لیتے رہتے ہیں۔ تاجر حضرات کو خاص طور سے جہاں خواتین کا آنا جانا ہوتا ہے، ان کو اپنے دلوں کا خیال رکھنا چاہیے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ آج آپ کالجز میں جا کے دیکھیے، فرینڈ شپ کے نام پر کیا ہو رہا ہے۔ لڑکیاں، جوان بچیاں مسلمانوں کی گھر سے پردہ، کتنی بچیاں، بعض بچیاں ایسی بھی گھر سے پردہ پہن کے جائیں گی، برقع پہن کے جائیں گی، لیکن باہر کالج میں جا کے اتار دے گی۔ کیوں ایسا؟ ماں باپ ظالم ہیں، وہ دین پہ چلا رہے ہیں زبردستی، لیکن اس کی تربیت نہیں ہوئی، ذہن نہیں بنا ہے، باہر جا کر سہیلیوں کے ساتھ میں مل کے وہ ان جیسی بن جاتی ہیں، کیونکہ ساری سہیلیاں عموماً کیا ہیں، غیر مسلم ہیں، ہائی فائی کالج ہے، وہ سرکل اس کا کیسا ہے، ایک دم اچھے گھروں والا ہے۔ اچھے گھروں کا مطلب پیسے والے گھروں والا ہے، زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تو یہ زیادہ پڑھی لکھی ہو گئی، ابھی اسلامی احکام کو بالکل پس پش ڈال کے وہ ان جیسی بننے کی کوشش کرتی ہے۔ اسلام کی عظمت دل میں نہیں ہے، ان کے جو بھی اس سماج میں، اس ماحول میں جو چلتا ہے، چلن ہے، اس کی عظمت اس کے دل میں زیادہ ہے۔ پھر نوجوان لڑکے بھی باہر کھڑے رہیں گے، وہ پڑھتے تو کچھ ہے نہیں ہمارے، پڑھنے والے تو چھوڑیے، نہیں پڑھنے والے لوگ باہر بھائی گیری کرنے والے لڑکے لوگ، جو جن کو کچھ بھی پڑھنے نہیں آتا، سگنیچر کرنے بولیں گے تو ڈھنگ سے نہیں کر پائے گا کیونکہ کیا ہی نہیں کچھ۔ لیکن کالج کے دروازے پر آپ دیکھیں گے سب ملیں گے آپ کو بائک لے کے، وہ بھی دوست کی ہے، اس کی نہیں ہے، لڑکیوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے۔ جیسے پرندے، جانور جنگل کے آوازیں نکال کے اپنے پر پھیلا کے جیسے دوسری چڑیوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں، یہ بھی اٹریکٹ کرتے ہیں کرائے کے کپڑے پہن کے۔ تو یہ آپ سوچیے، یہ فتنہ ہے کہ آپ مسلمان بچیوں کو خراب کرنے کے لیے آپ
دوسروں کی بہو بیٹیوں کو خراب کرنے کی نیت اپنے اندر رکھیں۔ دل اگر صاف ستھرا نہیں ہو انسان، بتائیے اسی حال میں مر جائے تو کیسے عبادت میں رغبت پیدا ہوگی، کیسے اللہ سے جڑ پائے گا کہ اندر چور ہے، صاف نہیں ہو پاتا دل۔ کبھی یہ سوچتا ہے یہ میری بہن ہے، یہ جتنی بچیاں ہیں یہ ہماری بہنیں، اسلامی بہنیں، ہم کو ان کے بارے میں غلط نہیں سوچنا چاہیے، ہم کو یہ سب چیزیں نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان بچوں کو آپ دیکھیں، کالجز کے باہر آپ جا کے دیکھیے، آپ کو سب سمجھ میں آئے گا کتنے پڑھنے والے وہاں پہ، پڑھنے والے بہت کم رہتے، نہیں پڑھنے والے بھی آپ کو گیٹ پہ جمع دیکھیں گے۔ اگر پروفیسر آ کے بولے ان کو کیا ہے یہاں پہ، تمہارا کیا ہے یہاں پہ، میں تو پڑھا تھا، تم لوگ کون ہو بھائی، چلو اپنا کام کرو، ڈرتے ہیں۔ ایک پروفیسر وہی کہنے لگے مجھ سے کہ ایسا ماحول ہے، دل دکھتا ہے، کیا کریں ہم لوگ، اپنے ہی لڑکے لوگ ہیں۔ اور بچیاں ہوتی ہیں، بچیاں بھی دیکھیے اپنی ہیں، کیا کریں، ہم ان کو بولنے کو بھی ڈرتے ہیں کہ آ کے توڑ پھوڑ کریں گے، ہم کو جاتے وقت ماریں گے گھر پہ بائک رکا کے۔ کیا ہے یہ کالجز کا حال آپ دیکھیے، آئی ٹی میں آپ دیکھیے، لڑکا ہے، کون دیکھتا ہے یہاں پہ، کون دیکھتا، لڑکیوں کے ساتھ افیئر ہو رہا ہے، ہاتھ ملا رہا ہے، ہگ کر رہا ہے اس کو، برتھ ڈے کے لیے اس کو سیلیبریٹ اس کے ساتھ کر رہا ہے، ایک آدھ گھونٹ پی بھی رہا ہے لڑکی کی خاطر، ان کے ساتھ پکنک پہ جا رہے ہیں، گلے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، فوٹو نکال رہے ہیں، سب کچھ سب کر رہے ہیں۔ فتنہ ہے، عورت بہت بڑی آزمائش ہے، اس کی زینت، اس کی خوبصورتی اور اس کی کمزوری دونوں اعتبار سے آزمائش۔ اور اگر کچھ نہ ہو تو میڈیا ہے، بھائی کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو میڈیا تو ہے نا، اس سے دل ٹھنڈا کر لو، اس سے دل ٹھنڈا کر لو، بیٹھ کے دیکھے گا، پھر جوکس کے نام پہ بھی عورتوں کو دیکھ رہا ہے، اس کے ٹک ٹاک کے جوکس بہت اچھے رہتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن دل کی تسکین، آنکھوں کی تسکین اس سے ہو رہی ہے۔ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ جو کچھ اس کی نگاہوں کے راستے دل میں جا رہا ہے، کہیں نہ کہیں دل کو گندا کر رہا ہے، دل صاف نہیں ہو پا رہا ہے۔ ہر معصیت انسان کے دل پر ایک دھبا لگاتی ہے، چاہے وہ معصیت کان کے راستے سے ہو، آنکھ کے راستے سے ہو، زبان کے راستے سے ہو، کسی بھی راستے سے ہو، دل پہ ایک دھبا لگ جاتا ہے۔ اپنے دل کو بچانا ضروری ہے، خاص کر کے نوجوان طبقہ ہمارا جو ہے اس کو بہت خیال رکھنا چاہیے۔ تو عورت جو ہے یہ فتنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، دیکھیے آپ فرماتے ہیں ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء۔ فتنے کا جو لفظ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بعد مردوں پر عورت سے بڑھ کے کوئی نقصان دینے والا فتنہ نہیں چھوڑا۔ پھر سے سنیے، میں نے اپنے بعد مردوں پر عورت سے زیادہ کوئی فتنہ نقصان دینے والا، ان کو نقصان پہنچانے والا نہیں چھوڑا۔ نقصان کا ہے، پیسے کا نقصان، دین کا نقصان، کیونکہ انبیاء دنیا کی چیزوں کو نقصان بتانے کے لیے نہیں آتے، انبیاء کس کے لیے آتے ہیں؟ دین کا، آخرت کا نقصان بتانے کے لیے، کہ میں نے اپنے بعد عورت سے بڑا فتنہ نہیں چھوڑا جو انسان کے دین کو نقصان پہنچا ہے۔ اپنے دین کو بچانے کی ضرورت ہے، اپنی نگاہوں کو جھکانے کی ضرورت ہے، اپنے دلوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک انگلی کتنا نقصان پہنچاتی ہے آدمی کو، ہاں ایک انگلی لگائے فیس بک پہ، ہاں یوٹیوب کے اوپر، اور نہ جانے کہاں کہاں، ایک انگلی اس کو جہنم میں لے جائے گی۔ ایک انگلی وہی اتحیات میں اٹھاتا ہے، ہاں لیکن وہی انگلی کیسی ہے، انسان کو جہنم میں لے جا سکتی ہے۔ بے حیائی دیکھنا، بے حیائی کے ماحول میں گھومنا پھرنا، بے حیائی کے ساتھ پرائی بچیوں کے ساتھ میں تعلقات قائم کرنا، ایک ایک لڑکا ہے، چار چار لڑکی، تین تین لڑکیوں کے ساتھ افیئر کر رہا ہے اور اس پہ دوستوں میں فخر کر رہا ہے، یہ فخر کرنے کی چیز ہے، یہ ذلت کی چیز ہے۔ ایک ہی تیرے لیے جرم تھا اور تو زیادہ جرم کر کے فخر کر رہا ہے۔ آپ بتائیے دلوں کے اندر اگر گناہوں کی محبت اور اس پر فخر کرنا ہو تو ایمان کا کیا حال ہو جائے گا۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا
لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان بے حیائی عام ہو، عذاب ہے، دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی۔ لہذا عورت بہت بڑی آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں ہم کو کامیاب ہونا ضروری ہے۔ اس تعلق سے ہم کو محتاط رہنا ضروری ہے کہ اس میدان میں ہم کتنے صحیح ہیں، اس میدان میں کتنے پاس ہو رہے ہیں ہم لوگ، اس میدان میں کتنے اپنے آپ کو بچا کے ہم نکل جا رہے ہیں، یا ہم شکار ہو جا رہے ہیں اس فتنے کا۔ شیطان اسی راستے سے آئے گا، نوجوانوں کے لیے خاص طور سے، اور بعد میں دوسرے رشتوں کے اعتبار سے پھر باقی لوگوں کے لیے بھی ہے۔ تو اس حدیث کو امام البخاری نے اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ امام البخاری نے کتاب النکاح حدیث نمبر 5096 پر، اور امام مسلم نے کتاب الذکر والدعاء والتوبہ والاستغفار میں۔ نمبر 4، اہل و عیال کا فتنہ، گھر والے، اس میں بیوی انکلوڈڈ ہے، یہ خاص ہے، عام سے بڑھ کے ابھی ہم خاص کی طرف چلے گئے، صرف بیوی اور بچے بھی آ گئے اس کے اندر، یہ بھی آزمائش ہے۔ اس میں بھی ہم کو جانچا جائے گا، اس میں بھی ہم کو پرکھا جائے گا، اس میں بھی ہم یا تو پاس ہوں گے تو فیل ہوں گے، خاص کر کے بیوی اور اولاد، باقی رشتے ماں بہن وہ تو گئے۔ اب ایک اور خاص رشتہ خصوصی جو زندگی بھر عموماً باقی رہتا ہے، تو یہ جو رشتہ ہے، اور اس کے رشتے کے نتیجے میں اور ایک رشتہ پیدا ہوتا ہے، اولاد، جس کی ماتحتی میں ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ سورہ التغابن میں آیت نمبر 15 میں اللہ فرماتا ہے یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، اور اجر عظیم تو اللہ کے پاس ہے۔ یعنی اگر تم یہاں پر آزمائش بتائی جا رہی ہے، اور آزمائش کے ساتھ اجر عظیم کی طرف انسان کی رہنمائی کی جا رہی ہے، یعنی بہت بڑا ٹیسٹ ہے، اس میں اگر تم لوگ پاس ہو گئے تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسرا یہ کہ اس میں کھو کے اجر عظیم کو ضائع مت کرو، اس میں تم کھو جاؤ اگر تو اجر ضائع ہو جائے گا۔ اصل انعام اللہ سے لینا چاہیے، اس میں کھونا نہیں چاہیے کہ اچھی بیوی ملی، اچھے بچے آ گئے، چلو ٹھیک ٹھاک کمانے والے بچے، خوبصورت بیوی، وہ بھی بڑے خاندان کی اور پیسے والی، خوش، لوگوں میں میرا سٹیٹس بن گیا، اچھے گھرانے میں وہاں سے بہو آئی یا بیوی آئی میری، اور اس کے بعد میں بچے بھی خوبصورت بھی، اور اس کے بعد اچھے کماتے بھی ہیں۔ یہ فخر کی چیز انسان کے لیے بنتی ہے، لیکن بعض اوقات اس کے لیے انسان اپنے دین کو بھی برباد کر دیتا ہے، آدمی اپنے دین کو برباد کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے، آزمائش ہے، تمہاری گمراہی کا بھی ذریعہ بن سکتی ہے، اور اس میں تم کو جانچا جائے گا، تم کو پرکھا جائے گا اس میں، تو امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر اس امتحان میں تم کامیاب ہو گئے، واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے پاس اجر عظیم ہے، چھوٹا موٹا نہیں اجر، کیسا ہے؟ اجر عظیم۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فتنہ بڑا عظیم ہے، ان کیدکن عظیم، عورت کی چال بازی بھی کیسی ہے، فتنہ اس کی جو ہے مکر و فریب بہت، ان کیدکن عظیم۔ ماں روئے گی، تیری بیوی دیکھ بہت ظلم کرتی، بیوی روئے گی، ماں ظلم کرتی، یہ بیچارہ کنفیوز ہے، کون کس پہ ظلم کرتا ہے؟ ہاں، کون کس پہ ظلم کرتا ہے؟ اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ جاب پہ جاتا ہے، جاب سے جا کے تھک کے آتا، وہاں باس کا ظلم الگ ہے، وہاں گھر پہ آنے کے بعد یہ بیٹھ کے سن رہا گھر کے اندر، ماں بولی ادھر آ رہا بیٹھ سن، پوری داستان سنا رہی، تیری بیوی دیکھا جیسا کہ ایسا غصہ ہے کیوں کی معلوم نہیں۔ اب بیوی کے پاس گیا، وہ رونا شروع کر دی، آپ کی اماں میرا جینا حرام کرتی ہے، دیکھیں ایسا ہوا، اب اس کی بات لگ رہی وہ غلط، وہاں گئے تو یہ غلط، کیا کرے بیچارہ، یہ کنفیوزڈ ہے، دونوں بھی نہیں چاہیے مجھ کو۔ پھر جا کے کبھی شراب خانے میں جائے گا،
کبھی دوستوں میں جا کے گپ شپ کرے گا، اگر بگڑا ہوا نہیں تو وہ سوچے گا کم سے کم میرا دماغ ٹھنڈا رہے، دوستوں میں جا کے بیٹھے گا، یا کبھی پب جی کھیلتے بیٹھے گا، یہی ہے نا، موبائل کے اوپر یا واٹس ایپ فیس بک بے تحاشا دیکھتا رہے گا، مجھ کو اس سے باہر نکلنا ہے۔ بیوی، پھر بچے، اس میں اضافہ، بچے اس میں اضافہ، اگر تھوڑے سے بڑے ہو گئے اور ایک مصیبت، مجھ کو یہ چاہیے وغیرہ، مجھ کو یہ چاہیے، اسکول کا معاملہ، کھانے پینے، کپڑے، جوتے، یہ وہ، پھر ان کے فسادات الگ، لڑکا باہر جھگڑے کر کے آیا، چوکی میں بولا صاحب آئیے، اب یہ جا رہا وہاں پہ، کیا ہوا صاحب آپ کا لڑکا دیکھو ایسا کیا، لڑکی چھیڑا، اس کو مارے، اس لیے دوستوں نے جا کے اس کو مارے، یہ کیس اس کا ہو گیا ہے ایسا، اس کے باپ نے کیس کر دیا، بھائی نے کیس کر دیا اس کے اوپر، میرا بیٹا ایسا نہیں صاحب، ایسا نہیں ہے، یہ کیا کیا، میں کیا، میرا بیٹا کیا، آپ کا بیٹا ہی کیا، دیکھو سی سی ٹی وی مار رہے ہیں، فوٹیج دیکھو، شرمندہ، اچھے گھر کا ہے، یہ شریف النفس انسان ہے، بیٹا غلط کام کیا، معاف کرنا صاحب بہت بڑی غلطی ہوئی، میں اس کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، باپ کو معافی مانگنی پڑ رہی، اور وہ بیٹھا ہے چپ چاپ، دل میں خوش ہو رہا ہے، چلو اپنا کام ہو گیا ہے، غیرت نہیں ہے کہ باپ کو، دیندار باپ کو وہاں پہ معافی مانگنے لگا ہے، بڑی آزمائش، اب وہ کیا کرے، بول نہیں سکتا باپ، لے جاؤ اس کو، رکھو ادھر، جو کرنا ہے کرو، ٹکڑے کر کے پھینکو، ایسا بھی بولتے بعض باپ، لیکن سب لوگ ایسا نہیں بولتے، ان کو جانا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہو، بعض اوقات ان کی وجہ سے بے عزتی ہوتی، بڑی آزمائش ہے یہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی مال الرجل فتنہ وفی زوجتہ فتنہ وولدہ، آدمی کے مال میں امتحان ہے، آزمائش ہے، اس کی بیوی میں اس کی آزمائش ہے، اور اس کی اولاد میں اس کی آزمائش ہے، مال میں بھی، بیوی میں بھی، اولاد میں بھی، کہ بیوی کے ساتھ سلوک کیسا کرتا ہے، بیوی کے حق ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، بیوی کے ساتھ احسان اور ترحم کا سلوک کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، بیوی کے دین کی فکر کرتا کہ نہیں کرتا، کہ اگر بیوی اس کا وقت پہ کھانا نہ دے تو غصے میں آتا ہے، لیکن بیوی وقت پر نماز نہ پڑھے تو غصے میں نہیں آتا، بلکہ معلوم بھی ہے بیوی نے نماز چھوڑی تب بھی کچھ بولتا نہیں، کیونکہ میں بولوں گا تو بولے گی آپ ہی کی وجہ سے گئی نماز، آپ ہی کی وجہ سے، کیونکہ آپ کو یا آپ کے سب فیملی کے لوگ آ رہے ہیں، سب آپ کے گھر والے یا آپ کے آفس والے، ان کے لیے کھانا بنانے میں میری نماز چلی گئی، اب اس کی ہمت بھی نہیں ہوتی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، آدمی یعنی اس کی دینداری کی ذمہ داری ہے نا اس کے اوپر بیوی کی، لیکن بعض اوقات آدمی کیا کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، کہ عید کی تیاری میں رات بھر بیوی کھجور اور دودھ اور نہ جانے شیر خورمے کو پورا تیاری کرتی رہی، جو صحیح خر فجر کی نماز بھی گئی اس کی، اب اس کی ہمت نہیں ہے، کیونکہ بولا ہے دوست لوگ آنے والے، آفس والے ہیں، ٹائم پہ میرے کو جیسی نماز ہو جائے گی عید کی گھر پہ آئیں گے، تیار رکھنا، جو حکم مالک، لیکن اس کا حکم ادا پورا کرنے میں مالک کا، حقیقی مالک کا حکم ٹوٹ گیا، اب اس کی ہمت ہے بولنے کی، فجر کی نماز پڑھی، وہ اس کو دیکھے گیا کیا، رات بھر تو بٹایا کرو، اور اب بول رہے ہیں، ہمت نہیں ہو پاتی، کتنے احکام ہیں، نہیں بول پاتا آدمی، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کی بے دینی میں اس کا بھی دخل ہوتا ہے، اس کی کوتاہی ہوتی ہے، بیوی آزمائش ہے، اسی طرح سے اولاد ہے، بیٹی بیٹوں میں برابری کیا کہ نہیں سلوک میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی آیا، بیٹھا ہوا تھا، اس کا بیٹا آیا، گود میں بٹھایا، پیار کیا، بیٹی آئی، بازو بٹھا لیا، پیار نہیں کیا، آپ نے فرمایا حل عدلت بینہما، تو نے کیوں دونوں کے درمیان عدل و انصاف نہیں کیا، ایک کے ساتھ اچھا سلوک، دوسرے کے ساتھ سیدھا سادہ ہو کے، لیکن یہ ایک دم اچھا سلوک، سپیریئر، بیٹے کے ساتھ ایک دم زبردست، لیکن بیٹی اوکے، تو نے کیوں برابری نہیں کی، یا ایک بچہ ہے جو بہت پڑھائی میں اچھا، ہر چیز میں اچھا، جو بھی مہمان آیا اس کے سامنے تعریف، اور دوسرا تھوڑا کم ہے، وہ خالی گھر کے کام کرتا ہے، اکثر ایسے بچے گھر کے کام کرتے ہیں، اس کی تعریف نہیں،
اس کی حوصلہ افزائی نہیں، اس سے محبت کا خصوصی سلوک نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ کما کے لائے گا، یہ میرے بعد گھر کا پلر ہے، ہاں یہ میرے بعد ذمہ داری نبھانے والا ہے، خرچے والا ہے، یہ چرچے والا ہے تو چرچے والا ہو جاتا. لیکن یہ بچہ یہ تھوڑا سلو ہے، پڑھائی میں بھی کچا ہے اور تھوڑا یہ ہے، ہاں لیکن بھاگ دوڑ کرتا ہے، لیکن اس کو نمبر 2 پہ رکھے، اس کے ویسا سلوک نہیں کرے گا اس کے ساتھ میں. تو یہ آزمائش ہے اولاد، ان کی تربیت نہیں کرنا. پڑھائی کرو، پڑھائی میں کچا ہے، اسکول میں بولا کہ بہت ڈانٹے ٹیچر، اب ٹینشن اس کو ہوگا کہ تمہاری وجہ سے مجھ کو بات سننی پڑتی تھی، تمہاری وجہ سے مجھ کو بات سننی پڑتی ہے. ایکسٹرا کلاس لگا دیا اس کا. اب ایکسٹرا کلاس لگا دیا، مسجد میں امام صاحب ملے، آپ کا بچہ آ رہا نہیں مکتب میں، وہ کیا سب تو تھوڑا سا پڑھائی میں کمزور ہو گیا نا، اس لیے ایکسٹرا کلاس لگا دیا. ٹھیک ہے، آپ کی مرضی. یعنی آپ نے کیا کیا، اس کا مکتب چھڑا کے آپ نے اس کو ایکسٹرا کلاس لگا دیا، کیونکہ یہ ایکسٹرا ہی ہے نا، ویسے بھی مکتب ضروری تھوڑی نہ ہے. لیکن پھر وہ ایکسٹرا کلاس جاتا ہے، پڑھتا ہے، لکھتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، دین اس کے پاس نہیں ہے. سب جو رب کو بھول سکتا ہے وہ آپ کو بھی بھول سکتا ہے. جب وہ پڑھ لکھ کے بن جاتا ہے پھر آپ کو بھولتا ہو، کیونکہ آپ نے اس کو اللہ والا نہیں بنایا. تو آپ کا کیسا بنے گا؟ جو اللہ کا وفادار نہیں، وہ آپ کا وفادار ہوگا؟ نہیں بنتا ہوگا. آزمائش ہے اولاد، کہ آپ اپنی اولاد کو اپنی دنیا بنانے کا ذریعہ بناتے ہیں یا آپ اس کی آخرت بنانے کا ذریعہ بنتے ہیں. یہ امتحان ہے. پوچھ ہوگی، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، تم سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنی اولاد کو دین سکھایا کہ نہیں سکھایا. بیٹی ہے، اس کو دین سکھایا کہ نہیں، پردہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی. یہ ساری چیزیں ہیں. ہم اپنے گھروں کا، ہر آدمی اپنے گھر کا جائزہ لیں. تو اہل و عیال ہمارے لیے آزمائش. پھر اس کے علاوہ ان کے حقوق ادا کرنا. بیوی ہے، اس کی ذمہ داریاں جو بھی ہیں، دوائی سے لے کے کھانے پینے سے لے کے کپڑے. یہ اچھے کپڑے پہن رہا اور بیوی کو پھٹے ہوئے بنایا، یہ اچھا کھائے گا لیکن بیوی کو نہیں کھلائے گا، گھر میں ایک دم کمی کرے گا اور باہر عیاشی کرے گا. وہ کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ کنجوسی گھر میں کرے گا، خرچ کو نہیں دے گا، بیوی کی بنیادی ضرورتوں کو بھی ٹالتا رہے گا، لیکن باہر دوستوں میں اڑائے گا، کیونکہ اس کا نام اس کی کالر ٹائٹ ہو. یہ اور کسی کو دینے دیتا ہی نہیں بل، ہمیشہ کیا کرتا ہے آگے بڑھ کے، کیونکہ اس کی کیا کالر ٹائٹ ہوتی ہے کہ وہی آدمی گھر میں بیوی کی بنیادی ضرورتوں میں اس کو نہیں دیتا. اگر کہے کہ میرے ایک ڈریس لینا ہے مجھ کو، سب کپڑے پرانے ہو گئے، کبھی مہمان آئے نا پہننے کو بھی ڈھنگ کے نہیں رہتے ہیں، باہر جانا ہے تو ایک ہی بار بار پہنتی ہوں، لوگ پوچھتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہی ڈریس بار بار پہن کے آتی باہر. شادی بیاہ میں ایک ڈریس لینا دل بول رہا تھا، بہت ادب سے بولتی، کیونکہ معلوم ہے ایک دم سانپ کے جیسا ہمیشہ پھن نکال لیتا ہے، ایک دم ذرا بھی کچھ ٹینشن آیا اس کو. تو ابھی تو لیا تھا، ابھی سے مراد اس کو 2 سال ہوئے. بعض اوقات ایسا بھی رہتا ہے، حقوق ادا نہیں کرتا ہے. بچوں کو زبردستی بعض اوقات ان کی چاہت کی چیزیں نہیں دیتا، کھانے پینے کے اعتبار سے ہو یا کسی بھی اعتبار سے ہو. تو یہ بھی ایک آزمائش ہے، یہ انسان کے لیے ٹیسٹ ہے کہ وہ گھر والوں کی کھانا پینا لباس سے لے کے جتنی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اور اس سے بڑھ کر کیا ضرورت ہے؟ دین. وہ دین دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے. یہ آزمائش ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان فی مال الرجل فتنۃ وفی زوجتہ فتنۃ وولدہ، کہ آدمی کے مال میں اس کے لیے فتنہ ہے، اس کی بیوی. یہاں دیکھیے فی کا لفظ آیا ہے، سمجھیے اس کو، کہ آدمی کے مال میں فتنہ ہے، بیوی میں فتنہ ہے، بچوں میں فتنہ ہے. وہ خود فی نفسی ہی فتنہ ہے، اس معنی میں نہیں کہ شر ہے. کوئی آدمی اس کو غلط سمجھ سکتا ہے کہ بیوی فتنہ، بچے فتنہ. ہاں یہ مطلب نہیں ہے. فتنہ منفی معنی میں بھی آتا ہے کہ شر کی جڑ ہے، اس کے لیے بھی آتا ہے. برائی کی جڑ کے لیے بھی فتنے کا لفظ آتا ہے. یہاں اس معنوں میں نہیں ہے، یہ آزمائش میں ہے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ. خیر فتنہ ہو سکتی ہے، جس کو اللہ خود خیر کہہ رہا ہے وہ برا ہو سکتا ہے. سوچیے کہ ہم تم کو آزمائیں گے، وَنَبْلُوكُمْ تم کو آزمائیں گے، بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً.
فتنے کے طور پر، امتحان کے طور پر ہم تم کو آزمائیں گے، شر کے ذریعے سے بھی اور خیر کے ذریعے سے بھی۔ تو معلوم ہے کہ خیر بھی فتنہ ہو، یعنی کیا مطلب ہے؟ خیر بھی بری ہوگی، بول سکتے آپ؟ خیر بھی امتحان ہے، شر بھی امتحان ہے۔ تو بیوی فی نفسی بری نہیں ہے، اولاد فی نفسی بری نہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ بتاتا کہ یہ شر ہی ہے، نہ نکاح کرو، بچے تو آئیں گی نہیں، پھر بغیر نکاح کے تو بچے ہی نہیں آئیں گے، نکاح ہی مت کرو، نہ نکاح رہے گا نہ بچے ہوں گے۔ کیوں کیا ایسا اللہ نے؟ سارے نبی نکاح کر رہے ہیں، سارے نبی اولاد والے، کیوں ایسا؟ یہ خیر ہے، لیکن اس خیر میں انسان کا امتحان ہونے والا ہے، اس کو علی الاطلاق چھوڑا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم تبتل کرنا چاہتے، ایک دم ختم، نکاح بھی نہیں بچے بھی نہیں، کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا سے، نہیں، نہینا عن التبتل، صحابی کہتے ہیں ہمیں تبتل سے منع کر دیا گیا کہ نکاح وغیرہ اولاد والی گھر گرہستی والی زندگی کو چھوڑ چھاڑ کے ہم کیا کریں؟ گویا کہ ایک دم اپنے آپ کو دنیا سے منقطع کر لیں۔ کہتے ہیں اگر ہم کو اجازت دے دے تو ہم خصی ہو جاتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں اگر ہم کو اجازت دیتے ہم خصی ہو جاتے، نہیں۔ آپ نے کہا نہیں، اسلام میں رہبانیت ہے نہیں ہے، بیوی بچوں والی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، امت نکاح کی ترغیب دی، اولاد کی ترغیب دی۔ تزوجوا فإنی مکاثر بکم الامم، نکاح کرو اس لیے کہ میں دوسری امتوں پر تمہارے لیے تمہارے ذریعے فخر کروں گا کہ نکاح کیے، بچے، میری امت میں اتنے افراد ہیں، میری امتی اتنے زیادہ امت ہے۔ تو یہ برائی ہوتی تو آپ اس پر اس طرح کی ترغیب نہیں دیتے۔ نکاح اچھی چیز ہے، نکاح پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اولاد اچھی چیز ہے، اس لیے انبیاء مانگا کرتے تھے، لیکن وہ امتحان ہے، وہ امتحان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی اللہ نے امتحان لیا، نہیں دے کے بھی اور دے کے بھی۔ نہیں دیا وہ بھی امتحان، اتنی زندگی کے اتنے بڑھاپے تک اللہ نے اولاد نہیں دی، پھر اللہ سے دعا کی اللہ سے، اللہ نے اولاد دی، پھر امتحان لیا۔ خواب میں دیکھا ذبح کر رہے ہیں، امتحان اللہ نے لیا۔ تو اللہ تعالیٰ اولاد کے ذریعے سے، بیوی کے ذریعے سے انسان کا امتحان لیتا ہے۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ مال میں، بیوی میں اور اولاد میں آزمائش ہے۔ امام الطبرانی نے اس کو روایت کیا، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 2137، اور بخاری مسلم میں بھی حدیث موجود ہے۔ بخاری میں حدیث نمبر 7096 پر آپ اسی معنی میں ایک حدیث دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 5، اسی طرح سے دنیاوی تکلیفیں بھی انسان کے لیے آزمائش ہیں، چاہے وہ دنیاوی تکلیف مال کے اعتبار سے ہو، صحت کے اعتبار سے ہو، سماجی اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو۔ یہ تکلیفیں کیا ہیں؟ آزمائش انسان کے لیے، اور اکثر انسان دنیاوی تکلیفوں میں اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے اور حلال کی بجائے حرام کی طرف چلا جاتا ہے، اور حق کی بجائے باطل کی طرف چلا جاتا ہے، عدل کی بجائے ظلم کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو دنیا کی مصیبتیں انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں، فتنے میں مبتلا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جو کنارے کنارے رہ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے رہتے لیکن کیسے؟ ایک دم باؤنڈری پہ، پوری طرح سے آتے نہیں اندر، اسلام میں پوری طرح سے داخل نہیں ہوتے۔ کہاں رہتے ہیں؟ کنارے، بھاگنے کا موقع ہے تو پہلے بھاگے، ہاں، کنارے کنارے رہ کر۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر کوئی خیر نصیب ہو جائے مطمئن رہتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، یہاں فتنہ مضرت اور مصیبت کے معنی میں ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، لیکن اگر کوئی فتنہ ان پر آ جائے، یعنی مصیبت ان پر آ جائے، تو منہ کے بل الٹے پھر جاتے ہیں، یا منہ پھیر کے نکل جاتے ہیں۔ خسر الدنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، بلکہ ایک دم کھلا خسارہ ہے۔ ایک انسان دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام، اس سے بڑھ کے ناکامی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور آدمی کب ہوتا ہے ایسا ناکام؟ دنیا میں بھی ناکام۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو چھوڑ کے اللہ کی مدد نہیں پا سکتے،
اللہ کا دین ہی تو ہے جو اللہ کی نصرت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے دین کو چھوڑ کے ہم اللہ کی مدد کی امید رکھیں۔ اللہ اپنی مدد کرتا ہے کس بنیاد پر؟ بندگی کی بنیاد پر۔ اب غور کیجئے، آپ اس آیت کو جوڑ کے دیکھیے قرآن کریم کی اس آیت سے جو آپ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ پہلے کس کو بیان کیا؟ عبادت۔ اس کے بعد کس کو بیان کیا؟ مدد۔ مدد چاہنا نمبر 2 پر ہے، نمبر 1 پر کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ تو اللہ کی بندگی چھوڑ کے اللہ کی نصرت حاصل کرنا کیسے ممکن ہے؟ اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت خود ذریعہ اللہ کی استعانت کا، کہ بندہ جب اللہ کی عبادت کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی استعانت کا حقدار بنتا ہے۔ اس کو یاد رکھیے، بندہ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی استعانت کا حقدار بنتا ہے، کہ اللہ بھی مدد کرتا ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ تو بندہ تو بندہ ہی نہیں بنا اللہ کا، تو پھر اللہ کی کفایت چاہتا ہے؟ نہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن کیسے؟ کنارے رہ کر، پوری طرح سے اسلام میں نہیں آتے ہیں، کچھ کیا کچھ نہیں کیا، ایسا چھوڑ پکڑ والے ہیں، ایک دم ڈیپ مت جاؤ۔ ایسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا، بھائی میرے سے جتنا ہوتا تھوڑا بہت کر لیتا، میں زیادہ میں ڈیپ میں نہیں جاتا۔ وہ لوگ ایسے لوگ جو ہیں بعض اوقات ان پر مصیبت آتی ہے تو چونکہ ان کی جڑیں، ایمان کی جڑیں، دین کی جڑیں ان کے دلوں میں پیوست نہیں ہوتی، اوپر جڑیں رہتی، کیونکہ انہوں نے موقع دیا ہی نہیں دین کو اپنے زندگی میں جمنے کا، تو پھر ہوا جب چلتی ہے مصیبتوں کی وہ پیڑ اکھڑ جاتا ہے، کیونکہ اس کی جڑیں مضبوطی سے دل میں جمی بھی نہیں ہے۔ تو اسی لیے کیا فرمایا کہ ایسے بندے کہ جو کنارے رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اگر اچھے حالات آتے ہیں خوش رہتے ہیں، ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ھذا من فضل ربی، گھر پہ لکھ کے بھی لگائیں گے، لیکن جیسے مصیبت آتی ہے، مصیبت جب آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انقلب علی وجہہ، منہ پھیر کے واپس دین کو خیر بات کہہ کے دین کو چھوڑ کے نکل جاتا ہے۔ مصیبتوں میں ایک انسان جب اللہ سے جڑا نہیں ہوتا ہے، جب دین کو صحیح طور پہ سمجھا نہیں ہوتا ہے، عام حالات میں جب اس کی زندگی میں، اس کے دل میں دین مضبوطی سے جمع نہیں ہوتا ہے، جب مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے وہ دین کو چھوڑتا، باقی سب بعد میں چھوڑتا، پہلے کس کو چھوڑتا؟ دین کو۔ اسی لیے اللہ نے خود فرمایا کہ کنارے رہنے والے آدمی کو نقصان کیا ہوتا؟ سب سے پہلے مصیبت جب آتی ہے تو سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ انقلب علی وجہہ، ایک دم ایسا جسے پہچانتا ہی نہیں دین کو، نکل جاتا چھوڑ کے، انقلب علی وجہہ۔ اور اللہ نے فرمائی کیا ہے؟ خسر الدنیا والآخرہ، انسان اللہ کو نہیں چھوڑتا، اللہ وہ اس لائق نہیں کہ اللہ کا بنے ہے، اللہ کو چھوڑتا ہے تو مصیبت میں تو اللہ کی طرف دوڑنا چاہیے، اللہ کو چھوڑنا نہیں چاہیے، مصیبت میں اللہ کی طرف دوڑنا چاہیے۔ لعلہم یرجعون، اللہ نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی اور تری میں انسان کی کرتوت کی وجہ سے، لوگوں کی کمائی کی وجہ سے فساد برپا ہو گیا، بگاڑ آ گیا، خرابیاں آ گئی، ہم ان کے اعمال کی، بعض اعمال کی، ان کی کرتوت کی لذت، اس کا ذائقہ، اس کا مزہ ان کو دنیا میں چکھاتے۔ کیوں؟ مصیبت کیوں آتی ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس لوٹیں، اپنے حال پر نظر ثانی کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ سے آوزاری کریں، اللہ سے گڑ گڑا کے اللہ کی طرف پلٹیں۔ مصیبت تو اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے آتی، لیکن بعض اتنے بدبخت ہوتے ہیں کہ مصیبت میں اللہ کو چھوڑ کے اور دور چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا خاسر الدنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہ تو بالکل کھلا خسارہ ہے، اس سے زیادہ خسارہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کو زیادہ دماغ چلانے کی بھی ضرورت نہیں سمجھنے کے لیے، کہ ایک انسان دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام، اللہ کی مدد سے محروم اور اللہ کی مغفرت سے محروم، اس سے بڑھ کے محرومی اور کیا ہو سکتی ہے؟
کہ جو مدد کرنے والا ہے اسی سے دور ہو گیا۔ اس سے بڑھ کے انسان کے لیے ناسمجھی کیا ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیے بعض اوقات انسان یعنی دین پہ جمع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا بہت، جیسی گھر میں حالات آئے، دکان نہیں چل رہی یا بچہ بیوی یا کوئی بیمار ہے، آدمی کیا ہوتا ہے، پھر لوگ اس کو بولتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر سب کے پاس گئے، نہیں ہو رہا۔ ایک بابا کے پاس میں لے جا سکتا ہوں لیکن تم تو مانتے نہیں ہو، لیکن دیکھو ایک بار چل کے دیکھ تو لو، دل بولا ٹھیک، نہیں بولا واپس آ جاؤ، غلط لگا واپس آ جاؤ۔ دوسرا ایک آدھا خالو ماموں، ہاں وہ بولتا دیکھ بچے کا سوچ، ہاں معصوم بچہ ہے، کیا بگاڑا اس نے، اگر گناہ نہیں گا نا تیرے کو نہیں چلتا نا، میرے اوپر گناہ اس کا۔ یہ بھی بھولا بالا، ہاں یہ بھی جا کے بیوی بھی بولتی، کبھی کبھی کچی کر رہی بیوی تو وہ بھی کیا بولتی، جا کے دیکھنے میں کیا جاتا، تے لوگ بول رہے نا، ہوتا فائدہ وہاں پہ۔ ایک آدھا تھوڑا سا ان میں اچانک کیا ہوتا ہے، وہ کیا بولتا، دیکھ گناہ بھی اگر ہے اللہ غفور رحیم ہے، کرنے کے بعد میں توبہ کر لے، توبہ بھی کر لے، سب شیطان سارے راستے بتاتا اس کو، ہاں لے کے جاتے وہاں، وہ سب شرکیات کفریات کرتا اور اس کے دل میں ایک ایسا سوراخ ہوتا جو کبھی بھرتا نہیں، اپنے دین کو خراب کر کے، اپنے عقیدے کو، اپنی توحید کو خراب کر لیتا، لیکن پھر واپس کبھی وہ دل صحیح ہو پاتا نہیں، کیونکہ آپ میموری سے تو نہیں نکال سکتے، نامہ اعمال میں سے بھلے توبہ ہو کہ وہ نکل جائے، یادداشت میں سے نکل سکتا نہیں، وہ یادداشت اس کو تکلیف دیتی رہتی ہے ہمیشہ، کیا کیا تو نے، اور بعض اوقات تو بچہ بھی مر جاتا ہے، بتائیے وہ بھی گیا یہ بھی گیا، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا آخرت دونوں کا خسارہ۔ کبھی تجارت نہیں چل رہی، عملیات کر لیے، کبھی کسی کو جن لگا، اس کے علاج میں آدمی ادھر سب گیا، پھر بولتا کوئی فلاں کے پاس بھی جاؤ، یہ اتنا تنگ آ چکا ہوتا ہے کہ بولتا ہے یار ٹھیک ہے یہ اس سے نجات مل جائے مجھ کو، کیونکہ اس کی وجہ سے پھر بعض اوقات ہوتا ہے اس کی وجہ سے میرا دین خراب ہو رہا، تو ایک کام کرتے ہیں کہ ایک بار حل تو ہو جائے، اس کے بعد اچھے سے دین پہ چلوں گا۔ بعض اوقات اب بولنے والے رائے دینے والے 50 رائے دینے والے ہوتے ہیں، ایسے وقت میں سب انٹیلیجنٹ لوگ جمع ہو جاتے ہیں خاندان کے، اور اس سے بے دینی کرواتے ہیں، اس سے شرکیات اور کفریات کرواتے ہیں، اور مصیبت میں انسان ولنریبل ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، رائے جلدی قبول کرتا ہے، تکلیف میں، اچھے حالات میں آدمی ادھر نہیں، لیکن مصیبت میں کیسا رہتا آدمی، اس مجبور ہو کے ماننا پڑتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، مصیبتیں انسان کو غلط راستے پر لے جاتی ہیں۔ کبھی فائنینشیل اعتبار سے آدمی دیکھتا ہے کہ حرام طریقے سے مل رہا ہے، حلال سے نہیں مل پا رہا ہے، تو حرام میں چلا جاتا ہے، سودی قرضے لے لیتا ہے یا حرام سے کما لیتا ہے، ایک آنکھ بند ایک کھلی کر کے لے بھی لیتا ہے حرام کی چیزیں، کبھی خیانت بھی کر لیتا ہے، کبھی کچھ اور کر لیتا ہے۔ برے حالات انسان کے لیے گناہ کا ذریعہ بنتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ مصیبتوں میں آدمی اللہ پر بھروسہ رکھے، اچھے حالات کی امید رکھے، اگر وہ بس اتنا یقین رکھے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت کوئی تکلیف تجھ پر ڈالے تو اللہ کے سوا اس مصیبت کا تکلیف کا ہٹانے والا اور کوئی نہیں ہے، تو اللہ سے بھاگ کے مصیبت سے بچ نہیں سکتے، اللہ کا حکم توڑ کے اللہ کی مدد پا نہیں سکتے۔ ساری دنیا اگر مل کے بھی آپ کا مسئلہ حل کرنا چاہے نہیں کر سکتی، سوائے اس کے جو اللہ نے مقدر کیا ہے۔ چھوٹے بچوں کو سکھاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لیسن بچوں کے لیے بھی ہے، بڑوں کے لیے تو من باب اولا ہے۔ ابن عباس کو سکھا رہے تھے، اے بچے ایک بات سکھاتا ہوں یاد رکھ اس کو، احفظ اللہ یحفظ، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، تو اللہ کا لحاظ رکھ، اللہ تیرا لحاظ رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی، اس کے دین کی، اس کی رضا کی
اور اس کی شریعت کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے دین کی حفاظت نہیں کر کے اپنی زندگی میں ہم اللہ کی حفاظت چاہتے ہیں، نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ بھی ایک چیز ہے، پانچویں چیز، دنیاوی تکلیفیں، چاہے وہ بیماری کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ فائنینشیل اعتبار سے ہو، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، یہ بھی انسان کے لیے آزمائش ہے، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ غریب امیر سب، ہر ایک کی تکلیف الگ ہے سب کو تکلیف، ہر ایک کی تکلیف الگ ہے، لیکن ہے سب کو۔ دیکھنے کے اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں دنیا کے مالدار، شہرت یافتہ اور بڑے بڑے انجینئر، سٹارز، سپورٹس مین، فلم سٹارز، اور یہ جو بھی لوگ ہیں جن کو گویا کہ دکھائی دیتا ہے سب کے مسکراتے چہرے ہیں، پلاسٹک کی وہ ایکٹنگ ہے، وہ سب ان کی زندگیاں نہیں رہتی ویسی۔ ہم سے زیادہ بعض اوقات وہ بے چین ہوتے ہیں، ہم سے زیادہ وہ تکلیف میں ہوتے ہیں۔ اگر واقعی ہم کو ان کی زندگی معلوم ہو جائے تو ہم ان پر رحم کرنے لگے اور اپنے حال پر اللہ کا شکر کرنے لگے۔ لیکن انسان کی جہالت اور اس کی لالچ اس کی دشمن ہے۔ تو اللہ جو بھی مصیبت ہم پر ڈالتا ہے اس مصیبت میں دین پر جمنا چاہیے، اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے، نہیں کہ ہم دین چھوڑ دیں۔ لیکن یہ ایسا فتنہ ہے کہ اکثر اوقات انسان کا پاؤں پھسل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا فرمائیں اور آزمائشوں میں ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، دین پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ مزید باتیں انشاءاللہ ہم آنے والے دروس میں دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔